میں روشید بلوچا، میرا تعلق بلوچستان سے ہے، پیدا بھی ہوئے، گرون اپ بھی ہوئے، پڑھائی بھی سب کچھ کوئٹہ سے ہی رہی. اور آج یہ وزٹ آف ایس او ایس ولیج، میں ایس او ایس ولیج کی چیئرپرسن ہوں. اور یہ ایس او ایس ولیج 2004 میں یہ خواب تھا اور یہ میچیورڈ ہو گیا 2005 میں، اور تب سے آج تک چل رہا ہے. یہاں ہمارے پاس 130 بچے ہیں، اس میں لڑکے بھی ہیں، لڑکیاں بھی ہیں، اور کوئٹے کے پورے صوبوں سے، ہر صوبوں سے بچے ہمارے پاس ہے. زوب سے ہے، ڈیرہ بگٹی سے ہے، مری ٹرائب سے ہے. کوئی ایسی جگہ ڈسٹرکٹ نہیں ہے جہاں سے بچے یہاں نہیں ہیں. یہاں بچے سب سے اچھی اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہیں، چاہے وہ مذہبی ہو یا دنیائی، دونوں تعلیم بچے یہاں حاصل کرتے ہیں. وہ بیسٹ آف سکولز میں پڑھتے ہیں، آرمی پبلک سکول میں جاتے ہیں، جہاں ہم شکر گزار فوج کے بھی ہیں کہ انہوں نے ہمیں کنسیشن دیا ہے. اسی طرح ہم ایف سی کے بھی شکر گزار، انہوں نے بھی بہت ہماری مدد کی ہے. گورنمنٹ آف بلوچستان کے شکر گزار، ہر ایک مدد کرتا ہے، کیونکہ ایسے ادارے کامیاب تبھی ہوتے ہیں جب ہم سب مل جل کے اس ادارے کو آگے چلائے. کبھی بھی ایک بندہ ایک لیڈر ہو سکتا ہے، مگر لیڈر کے نیچے اصل بندے کام کرنے والے ہوتے ہیں جو اس کو آگے لے کے بڑھتے ہیں. اور میں بھی خوش قسمت ہوں کہ میرے نیچے جو بھی لوگ ہیں وہ بہت اچھے ہارڈ ورکنگ کام کرنے والے ہیں. میں سب کا شکر گزار ہوں، پورے بلوچستان کا، اور آگے بھی امید رکھتی ہوں کہ ہمارے جو مالدار لوگ ہیں، پیسے والے، ان کو چاہیے کہ آئے اور یہاں جتنا بھی ڈونیشن دے سکتے ہیں ان کو دینا چاہیے. یہ ہمارے بچے ہیں، یہ آپ کے بچے ہیں، یہ بلوچستان کے بچے ہیں، یہ پاکستان کے بچے ہیں. آگے ترقی کریں گے، نام کریں گے، اپنے ملک کی خدمت کریں گے اگر یہ اچھی تعلیم پائیں گے اور ایک اچھے بچے بنیں گے. میں تو یہی کہتا ہوں کہ انسانیت کے طور پہ ہر ایک کو چاہیے کہ وہ یہاں آئے اور زیادہ میں زیادہ ڈونیشن کرے، اور ان کی ڈونیشن کہیں بھی ضائع نہیں ہوئے گی، کیونکہ یہ بچے جب مستقبل میں بڑے ہوئیں گے تو آپ لوگ سب کو فخر ہوگا، اور ہمارے بلوچستان کو بھی ان بچوں پہ فخر رہے. میڈم ڈونیشن کا طریقہ ایس او ایس میں جو میں نے آپ کو 130 بچوں کی بات کی، وہ سارے اسپانسرشپ پہ ہیں. اس کے ماہانہ خرچہ ایک بچے پہ 12,000 روپیہ آتا ہے پر منتھ. اس طرح ہمارے بچے اسپانسر ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ میں زیادہ لوگ آئیں اور ان بچوں کو اسپانسر کریں. اس کے علاوہ ایسے بھی لوگ ہیں، جیسے میں آپ کو ڈیٹو کا ذکر کروں کہ وہ اپنے فیکٹری سے جیم بیچتے ہیں، کوئی انڈے والے انڈے بیچتے، پیلس بیکری والے ڈبل روٹی بیچتے ہیں. تو جو بھی چیز آئے تو ہمارے لیے بہت ہی اچھا. ڈیفینیٹلی پیسے سے، کیونکہ بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ایسے بچے بھی ہیں جو بیوٹمز میں پڑھ رہے ہیں، یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں. تو ابھی ہی چند دنوں پہلے ہی ہم نے گورنر صاحب سے بھی بتایا کہ ان بچوں کی فیس معاف کی جائے. تو کوشش میں، جیسے میں نے کہا کہ ایک بندے کا کام نہیں، ہم نے سب مل کے کام کرنا ہے. اور اسی ڈونیشن پہ آج تک 15-16 سال ہوا بلوچستان کہ یہ بچے پڑھ رہے ہیں اور ڈونیشن پہ پڑھ رہے ہیں. اور ہم چاہتے ہیں کہ ان بچوں کو ایک گھر جیسا ماحول ملے. ایک ماں ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں، بہن بھائی ہوتے ہیں، وہ بہن بھائی کا پیار بھی ملتا ہے ان کو اور ماں کا پیار بھی ملتا ہے. تو ہم اس طرح کا یہ ماحول ہے، ایک ڈفرنٹ ٹائپ آف، اس کو میں یتیم خانہ نہیں کہوں گی، میں تو ان کو کہوں گی یہ بچوں کا ولیج ہے، ان کا گھر ہے. کیونکہ ادھر بچوں کو وہ سہولت مل جاتی ہے جو عام بچوں کو اپنے گھروں میں ملتے ہیں. کیونکہ عام بچوں کو بھی یہی طریقے سے ملتا ہے جو ہم ان کو منتھلی راشن گھروں میں دیتے ہیں. ہم یہ بھی کہیں گے کہ اگر کوئی ہمیں راشن دینا چاہیے، بچوں کی فیس دینا چاہیے، بچوں کو کپڑے دینے چاہیے، تو آگے آئے اور بڑھے، کیونکہ یہ آپ کے بچے ہیں. اور آئی ایم شیور کہ جب لوگ یہ سنیں گے وہ ضرور تشریف لائیں گے. ہماری یہ ایس او ایس ولیج سرکی روڈ پہ ہے، لیوی گیٹ پہ، اور میں کوائٹ مشہور ہے. اور میں سب سے امید رکھتی ہوں کہ آئے، ہاتھ بڑھائیں تاکہ ہم مل کے اس کو کامیابی کی طرف لے جائیں. ہمارے بچوں کے سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ آرمی پبلک اسکول میں جاتے ہیں، گیرزن 7 اسٹریم ایکر اسکول میں جاتے ہیں، اور ان کو بہترین کھانے میں بھی کوئی کمی ہم چھوڑتے نہیں ہیں. شام کو ان کے لیے ٹیوشن ہوتے ہیں، ان کو ان کی مذہبی کلاس پڑھائی جاتی ہیں. ہماری یہی بچیاں جو یہاں چھوٹی بچیاں آئی ہے
آج وہ حفظ قرآن کرتی ہیں، وہی بچوں کو قرآن بھی پڑھاتی ہیں. ہمیں CMH کی فیسلٹی بھی ہے، ہمیں FC ٹوٹلی فری ہے، ہمیں سول ہاسپٹل میں بھی ہم لے جا سکتے ہیں، مگر سب سے بڑی سہولت ہمیں ان کو میڈیکل فری ہونے پہ ہے. اور ہماری اپنی ڈاکٹر بھی ہے، ہمارے اپنے ٹیکنیشینز بھی ہے. میں یہ کہوں کہ عام بچوں کی اتنی فیسلٹی نہیں ہے جتنے اپنے بچوں کو ہم SOS ولیج میں دیتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ یہ سب سے اچھے تعلیم یافتہ ہوئے اور اچھے عہدوں پہ قائم رہے. ان کو کھانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی ہے. میں تو جب بھی دیکھتی ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ ہمارے جو غریب یا مڈل کلاس گھرانے کے بچے ہوتے ہیں، جو یہ بچوں کی رہن سہن ایک مڈل کلاس گھرانے جیسے ہیں، اس میں کسی چیز کی کمی نہیں.